مولانا حسین علی کا معنی بھی سنا دوں، مزہ ہی آ جائے. واہ مولانا حسین علی، اللہ تیری قبر کو منور کرے، اللہ تیری قبر کو روشن کرے. خدا دی قسم مثلکم دا ایڈا خوبصورت معنی کیتا کہ آیت کا جو آخری حصہ ہے نا اس کے ساتھ میں نہ جڑ گیا. سورت کہف میں کیا بیان ہوا ہے؟ سورت کہف کا خلاصہ کیا ہے؟ سورت کہف میں اللہ نے مشرکین کے ان شبہات کو دور کیا ہے جن شبہات کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا تھے. تو آپ یوں کہیں کہ سورت کہف میں مشرکین کے شبہات کے جواب ہیں. سمجھ آئی کہ کون؟ پہلا شبہ، اصحاب کہف 7 ولی اللہ بڑے پہنچے ہوئے تھے اور اللہ کے مقرب تھے اور اللہ ان کی بات نہیں موڑتا تھا تو وہ ان کو پکارتے، نظر و نیاز دیتے ان کی. قرآن نے جواب دیا، ان کو بادشاہ نے طلب کیا، سنا ہے کوئی نیا دین بنایا ہے. انہوں نے مہلت مانگی تو بھاگے، مہلت مانگی تو ملک سے بھاگے. اللہ نے فرمایا جیڑا خود جان بچا کے بھجدا پیا ہوئے نا وہ دنیا دا مشکل کشا نہیں ہو سکتا. پھر غار میں گئے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، آرام کر لیں. ہم نے ان کو 309 سال سلا دیا. جنہوں اپنی نیندر اتے کنٹرول نہ ہوئے وہ تیرے مشکل کشا نہیں ہو سکتے. اٹھے، کتنا ٹھہرے ہو؟ قالوا لبسنا یومن، کتنا؟ جنہوں اپنے سومن دا پتہ نہ ہوئے وہ حاجت روا اور مشکل کشا اور عالم الغیب نہیں ہو سکتے. دوسرے کہنے لگے اوے کس رولج پہ گئے ہو، کتنے ستے ہیں کتنے نہیں ستے، بھوک بڑی لگی ہے، کسی بندے نو شہر بھیجو کوئی کھانا لے آوے. اللہ نے فرمایا جنہوں بھوک ستاوے وہ مشکل کشا نہیں ہوندے. اور جس کو بھیج رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں ویکھ نس کے آئے ہاں، یہ پھڑیا جائے نا تو آپ پی بھگتے، خود بھگت لے میں. یہ کھانا لیا، پیسے دیے، انہوں نے پیسے دیکھے، 3 صدیاں پرانے. کون ہو؟ کیا نام ہے؟ اس نے دائیں بائیں کے دکانداروں کو بلایا اور ان کے نام تختیوں میں لکھ کے اس وقت کے بادشاہ نے رکھے ہوئے تھے اور ان کی کہانیاں بڑی مشہور تھیں اس زمانے کی. تو جب انہوں نے پکڑا نا، پولیس کو بلایا، وہ آخر لگا میں ایک نہیں 6 اور بھی ہے نے. اللہ نے فرمایا یہ حاجت روا بننے کے لائق نہیں. پھر ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا. ذوالقرنین بادشاہ پوری دنیا پہ حکمران بنا لیکن وہ الہ بننے کے لائق نہیں. پھر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا کہ یہ دونوں الہ بننے کے لائق نہیں. یہ سارے جواب سورت کہف میں موجود ہیں. جب آخری آیت پہ پہنچے اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر ایت اسی 10 چھڑیا، اصحاب کہف الہ نہیں. یہ بھی ہم نے بتا دیا ہے کہ ذوالقرنین الہ نہیں. یہ بھی ہم نے بتا دیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر الہ نہیں. تو میرے پیارے تو ساری کائنات کا سرتاج ہے، تو کوئی تجھے الہ بنا لے تو اپنی زبان سے اعلان کر انما انا بشرم مثلکم. اوے لوگوں، الہ کے نہ ہونے میں، معبود کے نہ ہونے میں تم جیسا بشر ہوں. جنہیں تسا معبود نہیں انہیں میں بھی معبود نہیں. یہ مثلیت اس میں ہے، معبود کے نہ ہونے میں، الہ کے نہ ہونے میں تم جیسا ہوں. کیوں؟ آیت کے اگلے حصے میں کہا یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق. یہ سورت کہف کی آخری آیت، نبی کی ذات بشر اور صفت نور 6 پارے میں. مجھے علماء تھوڑا سا معاف کر دیں، میرے بزرگ ہیں یہ علماء کرام، سارے حدیث کے شیوخ ہیں، یہ سارے ان کی زندگی حدیث پڑھانے میں گزر رہی ہیں.
اللہ ان کو اور برکتیں اور ہمتیں اللہ عطا فرمائیں. مجھے تھوڑی دیر کے لیے معاف کر دیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور بھی آ گیا اور روشن کتاب بھی آ گئی. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا یہ واو کون سی ہے. نور و کتاب، واو بیانیہ ہے، نور کا بیان ہو رہا ہے کتاب مبین کے ساتھ، یا واو عاطفہ ہے، نور الگ ہے اور کتاب مبین الگ ہے. دیوبندی کہتے ہیں واو بیانیہ ہے، نور کہا گیا ہے کتاب مبین کو، اور بریلوی حضرات کہتے ہیں نہیں، واو عاطفہ ہے، نور سے مراد نبی پاک ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. میں 1 منٹ کے لیے بریلویوں کا معنی مانتا ہوں. یہ واو عاطفہ ہے، نور سے مراد میرے نبی ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. میں نے آپ کا معنی مان لیا، لیکن مولانا اے مبین تو ذرا اگوں پڑھو نا. سارے ہی مسئلے حل اللہ دی قسمیں. مبین سے آگے بڑھیے، سارا پڑھے نا. بندے نے نماز چھوڑ دی تھی اور اس سے کسی نے کہا نماز تو نہیں پڑھتا ہے. ہو سکا میں قرآن دی آیت تے عمل کر رہا ہوں. ہو سکا قرآن چ لکھا بھی نماز نہ پڑھو، سکا بالکل لکھا ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والےو نماز دے نیڑے بھی نہ جاؤ. او ساکیا تے اگے پڑھ گے بان تم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے منہ سے کون سے جملے نکل رہے ہیں، اس وقت نماز. او ساکیا پہلے اس آیت تے عمل کر لین دے، اگے پھر دیکھاں گے. پہلے اس آیت پہ عمل کر لینے دے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی آدمی سے کسی نے پوچھا 3 قرآن دیاں آیتاں وچوں سب تو سونی تے ساریاں تو چنگی کیڑی آیت لگ دیئے؟ او سکیا کلو وشربو، کلو وشربو. او سکیا تے دعا کیڑی چنگی لگ دیئے یا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. مولانا مبین کے آگے پڑھیے، سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا یعنی نبی پاک، اور روشن کتاب آ گئی یعنی قرآن. یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ، اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے؟ زور سے بولو یار. اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے؟ تو نبی پاک نور ہیں، تو نور سے مراد کون سا نور ہے؟ بولو بولو بولو، کون سا نور ہے؟ نور ہدایت. قرآن نور ہدایت اور میرے پیارے پیغمبر بھی نور ہے.